بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ غلام نے مالک سے کہا کہ اے آقا، میں آپ سے 3 شرطیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے نماز سے نہ روکیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے صرف دن کو خدمت لیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے واسطے ایک کوٹری مقرر کر دیجیے کہ میرے علاوہ دوسرا اس میں داخل نہ ہو سکے۔ آقا نے کافی سوچ بچار کے بعد غلام کی یہ شرطیں منظور کر لی۔ اس غلام نے مکان کی کوٹریوں کا چکر لگایا اور ایک ویران کوٹری کو پسند کیا۔ آقا نے کہا کہ تم نے یہ ویران کوٹری ہی کیوں پسند کی ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے سردار، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ویران جگہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے؟ چنانچہ وہ غلام رات کو اس کوٹری میں رہنے لگا۔ اتفاقاً اس کے آقا نے ایک رات ایک مجلس منعقد کی۔ بس جب آدھی رات ہوئی اور اس کے دوست احباب چلے گئے تو مالک اٹھا اور گھر کا چکر لگانے لگا۔ جب غلام کے حجرے کے چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں نور کی ایک قندیل نکل رہی ہے جو اوپر سے نیچے کو لٹکی ہوئی ہے، اور وہ غلام سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ اور جب سردار نے کان لگا کر سننا چاہا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے رب، تو نے دن میں مالک کی خدمت میرے ذمہ واجب کر دی ہے۔ اگر میرے ذمہ یہ خدمت نہ ہوتی تو رات دن صرف تیرے ہی خدمت میں مشغول رہتا۔ مالک طلوع و صبح تک اس منظر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب دوسری رات آئی تو مالک اور اس کی بیوی حجرے کی چھت پر پہنچے تو دیکھا کہ قندیل لٹکی ہوئی ہے اور غلام سجدے میں سر رکھ کر مناجات میں مشغول ہے۔ اگلے دن میاں بیوی نے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، تاکہ تو اس ذات پاک کی عبادت کے واسطے فارغ رہے جس سے تو معذرت کرتا تھا۔ اور ان دونوں نے غلام کو اس کی ان کرامتوں سے باخبر کیا جو انہوں نے گزشتہ رات میں دیکھی تھی۔ غلام نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیے اور حال ظاہر نہ کیجیے۔ اب جب آپ نے اس کو فاش کر دیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لیجیے۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔